السلام ناظرین، اپنے ہفتہ وار پروگرام پاکستان افیئرز کے ساتھ میں راجہ عاطف ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اعزاز سید، جو سینئر کورسپونڈنٹ ہیں جیو نیوز کے، جانے پہچانے صحافی ہیں، اور آج کا دن بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جس دن اعزاز سید ہمارے ساتھ ہیں۔ آج پاکستان کی پارلیمان نے ایک نئے وزیر اعظم کا انتخاب کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پارلیمان کے اندر بہت کچھ ہوا ہے، اور اعزاز سید صاحب کے پاس یقیناً ہمیں اور آپ کو یعنی کہ ناظرین کو بتانے کے لیے بہت کچھ ہوگا۔ ویلکم ٹو دی شو شاہ جی۔ یہ بتائیں کہ آج جو وزیر اعظم صاحب نے منتخب ہو گئے ہیں، شہباز شریف صاحب غالباً 201 ووٹ لے کر، تو یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ جو ان کے ہیں اتحادی جو پہلے تھے، مولانا فضل الرحمان وغیرہ، کیا ان کو وہ منانے میں کامیاب نہیں ہو سکے؟ غالباً انہوں نے تو شاید ووٹ نہیں ڈالا اس سارے معاملے میں۔ رائے صاحب پرائم منسٹر تو کامیاب نہیں ہو سکے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بائیک آؤٹ کیا ہے JUIF نے۔ یہ میرے خیال میں یہ ایک چھوٹا ایشو ہے۔ ایشو یہ ہے کہ کیا ایسی چلتی رہے گی، یعنی کہ ٹھیک ہے پرائم منسٹر منتخب ہو گئے، اب وہ اپنے عہدے کا حلف بھی لے لیں گے، کابینہ بھی بن جائے گی، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے شور شرابے میں، اتنی ہلڑ بازی میں کیا پارلیمنٹ چلتی رہے گی؟ میرا یہ خیال ہے کہ بڑا مشکل ہے یہ سلسلہ جو ہے، یہ اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک فار PMLN۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو آج سارا شور شرابہ ہوا، اور اسی طرح اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ KP اسمبلی میں جو کچھ ہوا، پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا، تو کیا اس سارے معاملے میں جو ہمارے سیاسی مدبرین ہیں انہوں نے کچھ نہیں سیکھا کہ وہ ابھی تک اس ساری صورتحال پر قابو نہیں پا سکے؟ دیکھیے رائے صاحب، بات یہ ہے کہ سیاسی مدبرین، آپ اگر گورنمنٹ کو کہتے ہیں تو گورنمنٹ تو یہ چاہتی ہے نا کہ سسٹم چلے، گورنمنٹ تو نہیں چاہتی کہ سسٹم نہ چلے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ 8 فروری کے بعد ایک نئے کانفیڈنس کے ساتھ جنگ لڑنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے خیبر پختونخوا میں اناؤنس کیا اپنا چیف منسٹر، اور جس طریقے سے IMF کو خط لکھا ہے انہوں نے، جس طریقے سے انہوں نے احتجاج کی پالیٹکس کو جاری رکھا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ پرابلم لائز سم ویئر دیر، کہ وہ یہ یقین کر رہے ہیں یا ان کی اسٹریٹجی ہے کہ نہ ہم حکومت تو نہیں کر پائے لیکن ان کو بھی حکومت کرنے نہیں دیں گے، تو یہ اسٹریٹجی ہے۔ لیکن یہ عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی ہے، ان کی جماعت کے اندر بڑے ریزنیبل لوگ بھی ہیں جو کہ اسٹریٹجی سے اتفاق نہیں کرتے۔ یہ ایک بڑا دلچسپ سا منظرنامہ بن رہا ہے کہ ایک سیاست دان جس کے بہت سارے کیسز ہیں جن میں سزا بھی ہو چکی، بہت سارے بھی لگے ہوئے ہیں، تو پوزیشن یہ ہے کہ وہ جو سیاست دان ہے وہ جیل میں ہے اور اس کے وکلاء جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے ہیں، تو یہ کچھ عجیب سا نہیں لگ رہا آپ کو؟ نہیں، وہ تو دیکھیں نا، اس کے ساتھ آپشن کوئی نہیں تھی نا، وکلاء ہی نہیں، بڑے ذمہ دار پولیٹیشین بھی ہیں۔ آپ اگر ان پولیٹیشینز کی بات کریں تو راجہ گستاصب جنہوں نے نواز شریف صاحب کو شکست دیا ہے، سمجھدار آدمی ہیں۔ عامر ڈوگر جنہوں نے تین صاحب کو شکست دیا ہے، وہ بھی سمجھدار آدمی ہیں، پولیٹیکل اینٹی ہیں۔ عمر ایوب بھی ان مینی ویز پولیٹیکل اینٹی ہیں، آپ انہیں پسند کریں نہ پسند کریں، ٹھیک ہے، تو سمجھدار لوگ ہیں جی۔ بعض لوگ نئے آئے، گوہر ہو گئے، بیرسٹر گوہر ہو گئے، اور بھی، لیکن وہ نئے ضرور ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ سیاست کے داؤ پیچ نہیں جانتے۔ وہ سیاست کے داؤ پیچ اس طرح سے جانتے ہیں کہ وہ اپوزیشن سے اپنے سفر کا آغاز کر رہے ہیں، اور پارلیمنٹری پالیٹکس میں سب سے زیادہ آسان کام اپوزیشن کرنا ہوتا ہے، حکومت کرنا تو بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیں کہ جو پرائم منسٹر تو منتخب ہو گئے شہباز شریف صاحب، تو آپ کے نزدیک ان کے لیے جو سب سے بڑے چیلنجز ہیں وہ اس وقت کیا ہیں؟ دیکھیے رائے صاحب، میرا یہ خیال ہے کہ اکانومی ریمینز نمبر 1 چیلنج فار شہباز شریف،
اور وین وی ٹاک اباؤٹ اکانومی تو اکانومی اس بات سے جڑی ہوئی ہے کہ آپ کے اندر امن امان کیسا ہے اور آپ کے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. یہ دو باتیں بڑی جڑی ہوئی ہیں. تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. میرا تو یہی خیال ہے کہ یہ اٹ از گوئنگ ٹو بی ویری ویری امپورٹنٹ. اچھا تو یہ بتائیے جو اب وفاق میں ہم نے دیکھ لیا کہ ایک اتحادیوں کی حکومت بن گئی پنجاب میں اور سندھ میں اور بلوچستان میں بھی انہی اتحادیوں کی حکومت ہے، لیکن جو خیبر پختونخوا میں حکومت ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. جو وزیر اعلیٰ بندہ بنا ہے وہ بھی پچھلے وزرائے اعلیٰ سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو کیا ایسا کوئی خدشہ موجود ہے کہ ایک کنفلکٹ شروع ہو جائے گا، ایک جو ہے وہ لڑائی ایک خاص حد سے بڑھ جائے گی خیبر پختونخوا اور وفاق کے درمیان؟ بالکل اس بات کا کبھی امکان ہے. اور ابتدائی جو انڈیکس ہے، ابتدائی جو اشاریے ہیں وہ بالکل یہی بتا رہے ہیں کہ لڑائی ہوگی اور بڑی بھرپور طریقے سے ہوگی. پوری کوشش کی جائے گی کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو ناکام کیا جائے، اور پوری کوشش کی جائے گی کہ ڈسٹرکٹیو یا ڈسرپٹیو اسٹریٹجی ہے، یعنی کہ ایسی اسٹریٹجی جس سے مرکزی حکومت منظم ہو وہ اپنائی جائے. کس حد تک کامیاب ہوگی یہ تو وہ ٹائم ہی بتائے گا، لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ہمیں کہ کنسٹرکٹ کرنا کسی چیز کو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، ڈسٹرکشن بڑی آسان ہوتی ہے. اور اگر جی پولیٹیکل اینٹیز یہ سمجھ لیں کہ انہیں ڈسٹرائے کرنا ہے چیزوں کو تو چیلنجز آ سکتے ہیں، لیکن اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہوتا. لیکن یہ افسوسناک بات ہوگی اگر مرکز کی اور خیبر پختونخوا کی ماضی رہی ہوتی ہے. یہ بھی کوئی اتنی اچھی خوشگوار بات نہیں ہوگی. اعزاز سعید صاحب، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ بلکہ آپ کے دوست ہی ہیں سرفراز بگٹی صاحب، وہ چیف منسٹر بلوچستان بن گئے. وہاں جو مراد علی شاہ سندھ میں آ گئے، مریم نواز پنجاب میں آ گئی، اور ان تینوں نے جب اپنی وزارت اعلیٰ سنبھالی تو انہوں نے اپنا اپنا پروگرام دیا کہ جی ہم کیا کریں گے، اپنے صوبے کی بہتری کے لیے کیا کریں گے، پبلک کے لیے کیا کریں گے. لیکن خیبر پختونخوا میں صورتحال بالکل مختلف تھی. خیبر پختونخوا میں یہ کہا گیا کہ جی ایک ہفتے کے اندر ہمارے سارے مقدمے آپ ختم کریں، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم وہ نہیں کریں گے. کوئی معیشت پہ بات نہیں ہوئی، نہ صوبے کی بہتری کی بات ہوئی. تو کیا صوبہ خیبر پختونخوا کو چلا پائیں گے علی امین گنڈا پور؟ جو ابھی تک کی ان کی جو گفتگو ہے اس سے آپ نے کیا اندازہ کیا؟ دیکھیں ابھی تک کی تو گفتگو کی بڑی کلیئر ہے. وہ صرف مرکز کی حکومت سے لڑنا نہیں چاہ رہے بلکہ وہ پولیس اور انتظامیہ سے بھی لڑنا چاہ رہے ہیں. اور پولیس اور انتظامیہ سے لڑنے کا کیا مطلب ہے کہ پولیس اور انتظامیہ مؤثر انداز میں کام نہیں کرے گی. جو اچھے پولیس آفسرز ہوں گے، جو اچھے سول آفسرز ہوں گے، ان کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنی ٹرانسفر کروا لیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی اچھا افسر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور جو سرکاری نظام ہے وہ منظم ہو جائے گا. اور مجھے تو لگتا ہے کہ بینک کرپٹ ہونے کے لیے ہم بات انفارچونیٹلی کرتے ہیں جو کہ بڑی افسوسناک ہے، لیکن میں ایک فیکچوئل بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ بینک کرپٹ ہونے کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے تو سب سے پہلے خیبر پختونخوا کا صوبہ وہ بینک کرپٹ ہوگا. اور صوبہ خیبر پختونخوا کے تو جو اس وقت مالی حالات ہیں وہ بہت زیادہ مخدوش ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے جو نئے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں ان کا اس طرف ٹوٹل فوکس نہیں ہے. میں شہریار آفریدی کا بھی ایک بیان دیکھا تھا جس میں انہوں نے پولیس افسران کو دھمکی دی تھی کہ آپ اپنی بیلٹیں ٹائٹ کر لیں، اور جو دوسرے انتظامی افسران کو کہا کہ آپ کی وردی نہیں ہوتی، آپ لوگ اپنے ناڑے ٹائٹ کر لیں. تو یہ مطلب وہ پولیس والوں سے اور انتظامیہ سے لڑتے رہیں گے تو پیچھے وہ بات ہے کہ پاکستان کے سول سروس کے افسر اگر وہاں پہ سرو نہیں کریں گے تو کیا وہ جو رینکرز ہیں یا پروموٹی ہیں ان کے تھرو صوبہ چلانا چاہتے ہیں؟ اب اس وقت آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ رائے صاحب معاملہ یہ ہے کہ وہی چلیں گے سرکاری آفسرز اور پولیس والے جن پر پی ٹی آئی والے اعتماد کرتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں، اور پھر اگلی سوال یہ ہے کہ کیا ان کی کیپیسٹی ہے کہ وہ سسٹم کو لے کر رن کریں. اصل بات تو یہ ہے نا کہ سسٹم چلانا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہوگا. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ صوبہ تیزی سے بینک کرپسی کی طرف جائے گا اور بینک کرپٹ ہو جائے گا. اور آپ کو ایک اور بات یاد کرا دوں، وہ جو کہتے ہیں نا لیس ایڈ دین مور،
وہ یہ ہے کہ جب جب تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی تو خیبر پختونخوا کا صوبہ آلریڈی اوور ڈرافٹنگ کے اوپر چل رہا تھا جی ہاں اور پھر جو یہ نگران حکومت تھی، ان میں عامر عبداللہ صاحب ہیں، ان کے وزیر تھے صوبے میں، تو انہوں نے کچھ ڈیٹا وغیرہ بھی تیار کیا تھا جو میری نظر سے گزرا ہے. انہوں نے کافی حد تک قرضے، جو انٹرنل قرضے تھے ان کی حکومت کے اوپر، وہ مکمل کیے، وہ پیسوں کی ادائیگیاں کی اور ان کے اکاؤنٹس بہتر کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے. لیکن کیا یہ کنٹینیوٹی ہوگی تو مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ ہوگی. کیونکہ 900 اور 900 غالباً 82 یا 83 یا 87 ارب روپے کے اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا پر قبضے ہیں، اور جو اب وہاں پہ حکومت بننے جا رہی ہے وہاں پہ ہمیں بالکل بھی ایسا جسے کہتے ہیں نا سینس پریویل کرتی ہوئی نظر نہیں آتی کہ وہ اپنے صوبے کی معاشی بہتری کے لیے کچھ کر سکیں. وہ ٹوٹل ابھی تک جتنی ان کی گفتگو ہے وہ مطلب لڑائی جھگڑے یا اپنے مقدمے ختم کرانے تک ہی نظر آ رہی ہے. تو اس وقت جو نواز شریف صاحب کی موجودگی ہے آج پارلیمنٹ میں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ اب بظاہر تو نہ تو وہ وزیر اعظم ہیں نہ ہی وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، تو پارلیمنٹ کے اندر جو موجودگی ہے کیا وہ یہ جو ایک حکمران اتحاد ہے اس کو جوڑنے کا باعث بنے گی، کچھ اس میں استحکام لانے کا باعث بنے گی، یا وہ وہاں پر بیٹھ کے نشانہ ہی بنتے رہیں گے جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کا؟ رائے صاحب دیکھیں، نواز شریف صاحب کا پیٹرن دیکھ لیں. نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بھی تھے تو تب بھی وہ پارلیمنٹ میں کم ہی آیا کرتے تھے. اب تو اور بھی کم آئیں گے، کیونکہ جس طریقے سے اپوزیشن کی طرف سے نعرے بازی کی گئی ہے، انہیں چور چور کہا گیا ہے اور اس طرح کی لینگویج استعمال کی گئی ہے، تو میرے خیال میں نواز شریف صاحب تو بڑے اپسیٹ ہوئے ہیں اس سسٹم سے. کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے تھرو آؤٹ اپنی پالیٹکس میں ٹھیک ہے ان کے ساتھی لیتے رہے ہیں، باتیں کرتے رہے، لیکن انہوں نے خود کبھی اس طرح کی لینگویج استعمال نہیں کی ہوئی. تو اب کوئی بندہ ان کے بارے میں اس طرح کی بات کرے جس کی کوئی شاید ابھی تک کوئی عدالتی ثبوت کوئی موجود نہیں ہے، تو ظاہر ہے انسان کو دکھ ہوتا ہے، اور نواز شریف صاحب اسی دکھ سے گزر رہے ہیں. چلیں ون لاسٹ کوشچن. مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب بنی ہے، جو ابھی 3-4 دنوں کے اندر جو ان کا کام کرنے کا طریقہ کار سامنے آیا ہے، جو کچھ انہوں نے اپنے منشور دیا ہے کہ وہ کیا کیا کچھ کرنا چاہتی ہیں، تو ابھی تک کی جو 5-6 دن کی ان کی پرفارمنس ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میرے حال میں رائے صاحب یہ بہت ارلی ہے مریم نواز کی پرفارمنس کو گیج کرنے کے لیے. میرے خیال میں کوئی ٹائم تھوڑا سا گزرنے دیں، ایٹ لیسٹ 5-6 مہینے جو ہیں وہ گزرنے دیں، پھر پتہ لگے گا. فی الحال تو ان کی جو میڈیا پریزنس ہے وہ کافی موجود ہے، کافی اس طریقے سے چیزیں کرتی بھی نظر آ رہی ہیں، لیکن جو رزلٹ ہے وہ میٹر کرتا ہے، ساری چیزوں پہ حاوی ہے. تو لیٹ دا رزلٹ کم، تو 5-6 مہینے بعد اس کے اوپر دیکھا جائے گا کہ یہ کیا کر رہی ہیں اور کیسا رزلٹ نکلا ہے. لیکن وہ تو وہ کہتے ہیں جب عمل سامنے آئے گا تبھی پتہ چلے گا. فی الحال جو ان کی گفتگو ہے یا جو انہوں نے اپنا پروگرام پیش کیا یا جس طرح وہ کام کر رہی ہیں، وہ نہ وہ انہوں نے کوئی سیاسی انتقامی بات نہیں کی. انہوں نے کوشش مطلب کم از کم تقریروں کی حد تک تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہیں، وہ پورے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. اور وہی بات آپ والی ٹھیک ہے کہ اب وقت بتائے گا. تو بہت بہت شکریہ اعجاز سید صاحب. ناظرین، آپ نے اعجاز سید صاحب کی گفتگو سنی. جو پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی صورتحال ہے، خیبر پختونخوا کی صورتحال بڑی مخدوش ہے. خیبر پختونخوا تیزی سے جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور وہاں پہ جو حکومت ہے وہ اس کا وہ فوکس اس طرف نہیں ہے. اور شہباز شریف صاحب کو بہت سارے بھی چیلنجز وفاق کے اندر ہوں گے. اللہ کرے، ہماری دعا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہتر طریقے سے چل سکے اور پاکستان کی عوام کی بہتری کا کوئی راستہ نکل سکے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور اعجاز سید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.